الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو آپ کے سامنے واقعہ بتانے والا ہوں وہ ہے کہ بدر کے دن جب 5000 فرشتے میدان جنگ میں اترے۔ جنگ بدر کفر و اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحے کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کمتر اور پست حال میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان اور بچے اور انصار و مہاجرین کل مل کر 313 مجاہدین اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کی ایک عظیم لشکر سے نبرد آزما تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پورے اسلامی فوج میں 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں کا دل بادل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا سے لو لگائے مصروف دعا تھے۔ الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک انور زمین سے دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک دوش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق کے جانثار کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب کفار کی فوج شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے علم بردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپہ گری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ فرمایا ہے:
اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب کہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم لوگ صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیج دے گا، اور یہ فتح اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے دی ہے اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت تک اگر کوئی مسلمان جب میدان میں نکلے گا، حق کے علم کو بلند کرنے کے لیے جب بھی وہ نکلے گا، تو اللہ تعالی عز و جل کی جو ہے مدد وہ ضرور اترے گی، وہ فرشتوں کی شکل میں ضرور اترے گی۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو وہی جذبہ جہاد عطا فرمائے، اور جو مظلوم مسلمان پوری دنیا میں ہیں، اللہ تعالی مسلمانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالی کرم والا فضل والا معاملہ فرمائے۔ آمین۔